الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت وہ گئے اللہ ان کو سلا دیا۔ اب اس آیت کریمہ میں ان کی حفاظت کا جو نظام فرمایا، انتظام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ لفظ کیا ہے؟ تے کہہ دیجئے تو علامات مضارع کے لیے، اور ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ لفظ کیا بچا؟ حساب لگانا کیا ہوتا ہے؟ خیال کرنا، گمان کرنا۔ اور تو خیال کرے گا ایکازن ان کے بارے میں۔ ایکازن کا معنی ہوتا ہے یائے کاف زوات سوئے ہوئے، جاگتے ہوئے، اور تو خیال کرے گا ان کو جاگتے ہوئے۔ تمہیں دیکھو گے تو ایسے لگے گا جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رَقُود، اور ہیں وہ۔ رقود لفظ کس سے ہے؟ رقد سے۔ رقد اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے مرکد۔ مرکد کیا ہوتا ہے؟ جگہ جہاں پہ آرام کرنے والا ہوتا ہے۔ رقد سونے والے، وہم رقود یہ اس کی جمع ہے، اور وہ سو رہے تھے۔ اور تو خیال کرتا ان کو، دیکھتا ان کو جاگتے ہوئے، وہم رقود، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ نُقَلِّبُ، قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل۔ دل کیا کرتا ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا، ہر وقت ہلتا الٹا پلٹا رہتا ہے۔ نون علامات مضارع، اور ہم الٹتے پلٹتے تھے، ہم کروٹیں دلاتے تھے ان کو، ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمال اور بائیں جانب، اور ہم ان کو کروٹیں۔ اس کا بھی ایک مقصد تھا کہ ان کو تو دیکھتا تو ایسے لگتا جیسے وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں جانب کروٹیں دلاتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ، قلب کہتے ہیں کتے کو۔ وَقَلْبُهُمْ، اور کتا ان کا، باسطن۔ باسطن لفظ کس سے ہے؟ باسطن سے۔ یہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہوا لفظ، جس کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، کشادگی کرنا۔ باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذرائع لفظ جو ہے ذرائین ہے یہ لفظ، کیونکہ یہ تثنیہ ہے، دو ہی بازو ہو سکتے ہیں، یا جمع کا صیغہ تو استعمال ہو نہیں سکتا۔ اب چونکہ اس کے بعد آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، اس ضمیر کی وجہ سے یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ ذرائع بازو اپنے، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا بازو اپنے، بالوسید، وسید کہتے ہیں وسط سے، جس کا معنی ہوتا ہے چوکھٹ، دہلیز، اور ان کا کتا چوکھٹ پہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا، ایسے جیسے ایک کتا آرام بیٹھا نہیں ہوتا، جو چوکی دارے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، جو پہرہ داری کر رہا ہوتا ہے، کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اور ایسے کر کے جو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ لِوَالطَّلَعَاتَ، اب لفظ کیا ہے؟ لِوَالطَّلَعَاتَ، اطلاع سے۔ اطلاع معنی کا ہوتا ہے خبر دینا، پانا۔ اگر تا علامت اس کی ضمیر لگی ہوئی ہے، لِوَالطَّلَعَاتَ، اگر تو دیکھتا، اطلاع پاتا، علیہم ان پر، مطلب یہ ہے کہ اگر تو جھانکتا ان پر، اگر کوئی بھی تو جھانکتا، تا کی ضمیر لگی ہے، اگر تو جھانکتا ان پر، علیہم ان پر، لَوَلَّیْتَ مِنْہُمْ، اب اس میں سے لفظ نکالیے واللہ۔ واللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا۔ ہم نہیں کہتے والآ، مطلب پلٹ جانا، یقیناً تو پلٹ جاتا، منہم ان میں سے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ پشت موڑ کر بھاگ نکلتا۔ اگر تو دیکھتا ان کو، اگر تو جھانکتا ان پر، لَوَلَّیْتَ مِنْہُمْ، یقیناً تو پلٹ کے بھاگ جاتا، منہم فرارا، بھاگتے ہوئے۔ فرار اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، جس کا معنی ہوتا ہے فرار ہو جانا، بھاگتے ہوئے۔ یقیناً تو پلٹ کر بھاگتا، پشت پھیر کر بھاگ پڑتا۔ والا ملئتا، ملئتا لفظ کس سے ہے؟ ملان سے۔ ملا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھر جانا کسی چیز کا۔ اکثر ہم نے پڑھا نہیں، یا ایھا الملا، اے سردارو۔ سردار کو ملا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دولت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ملا۔ اور بھر جاتا، یقیناً بھر جاتا تو، منہم ان سے، رعبا، اور ان کا روب تیرے اندر بھر جاتا، ان کا دہشت جو ہے وہ تمہارے اندر اوپر آ جاتی۔ وَكَذَلِكَ، روبا لفظ تو عام روب ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، منہم ان میں سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ،
बासनाहुम, बासा का माना क्या होता है? उठाना, उठाया हमने उनको। लियतसालू, इसमें से लफ्ज ढूंढिए क्या है? साला। साला का माना क्या होता है? सवाल करना। लाम ताके, या अलामत मुजारे, वालफ जमा के लिए लगा। लियतसालू, ताकि वो पूछें, बैनहुम, आपस में एक दूसरे से पूछें। और इस तरह उठाया हमने ताकि वो एक दूसरे से पूछें। काला, कहा, कायलुन, एक कहने वाले ने, मिनहुम, उनमें से, कम लबिस्तुम, कितना के सोए हो, कितना के ठहरे हो। कालू, कहने लगे, लबिसना, किनन सोए हैं हम, यौमन, एक दिन, और बाज़ा यौमिन, या दिन का कुछ हिस्सा, बाज़ा यौमिन, दिन का कुछ हिस्सा। कालू, कहने लगे, रब्बुकुम, परवरदिगार तुम्हारा, आलम, खूब जानता है, बिमा लबिस्तुम, जितना तुम सोए रहे हो, जितना तुम ठहरे रहे हो, सोए रहे हो, परवरदिगार तुम्हारे को कुछ पता है। फबअसू, पस अल्फ अमर के लिए इस्तेमाल हुआ, लफ्ज क्या है? बासा, पस भेजो, भेजो, वाओ जमा के लिए, अहदकुम, अपने में से किसी एक को, अपने में से किसी एक को भेजो, बिवारकुम, अब लफ्ज क्या है? वारका, मार्क करो दीजिए। वारका कहते हैं, हम नहीं कहते चांदी का वर्क, अशरफी, सिक्का, दिनार, दिरम, कुछ भी कह लें आप, सिक्का देकर, अशरफी देकर, हाज़े ही, बस ये सिक्का दे के भेजो अपने किसी में से, हाज़े ही, ये सिक्का दे के भेजो, इलल मदीना, मदीना कहते हैं शहर को, बस ये सिक्का दे के अपने में से किसी एक को जो है वो शहर को भेजो। फल यंजुरा, बस वो देखे। नज़रा क्या होता है? देखना। फे का मतलब पस, लाम लाजमन के लिए, या अलामत मज़ारे, लफ्ज़ खोल लें तो लफ्ज़ जो है वो कुछ भी नहीं होता। अब लफ्ज़ क्या है? नून ज़ोए रे, नज़रा, फे अलहदा कर दें, लाम अलहदा कर दें, या अलहदा कर दें, उसके बाद फिर नजर लगा दें तो पस, ताकि वो देखे। अय्युहा, कौन सा, अज़का, ज़कात, ज़कात से, ज़का का माना क्या होता है? पाकीज़ा, साफ सुथरा। ज़कात से ज़कात क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ज़कात माल को पाक कर देती है। कौन सा है पाकीज़ा? तामन, खाना। बस वो जाए और जाके देखे कि अच्छा साफ सुथरा खाना कौन सा है। फलियातिकुम, बस अब अता इत्यानून से, इसका माना क्या होता है? आना, लेकिन अगर इसका सिला बा आ जाए तो लाना। बस लाता के वो ले आए, बिरिज़्क़िन मिन्हु, इससे, किससे? उस सिक्के से। बिरिज़्क़, रिज़्क़ क्या होता है? खाना, ताकि इससे वो हमारे, इससे खाना ले आए। वल, और वल यतलत्तफ, अब इसमें से जो लफ्ज है ना, लाम और चाहिए, लाजमी, या वो, तलत्तफ, इसमें से ये जो ते है, यहां पे जो है वो हमारे पहले हरूफ के एतबार से आधा कुरान, निसफ कुरान जो है मुकम्मल होता है। और जो इसलिए अगली लाम है वो अगले 15 अगला जो आधा बचता है उस वहां से स्टार्ट इसका होता है। वल यतलत्तफा, और लत्तफा का माना क्या होता है? नरमी, खुश तबीरी, एहसन तरीके से, और उससे चाहिए नरमी से वो बात करे, प्यार से काम ले। वला युशइरन्ना, और ना वो युशइरन्ना शऊर दे, समझाए किसी को, बताए किसी को, बिकुम अहदा, तुम्हारे बारे में किसी एक को भी, और वो तुम्हारे बारे में किसी एक को भी कोई इत्तला ना दे, बताए ना किसी को। दोबारा तर्जुमा एक दफा देखिए। अतहसबुहुम, और तू ख्याल करेगा उनको, एकाजन, एकाजन, जागते हुए। तेरा तू देखेगा, अगर नजर पड़ेगी तो तू देखेगा जैसे वो जाग रहे हैं। वहुम रकूद, और वो सो रहे थे। वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन, और हम पलटते थे, हम करवटें देते थे उनको, ज़ातल यमीन, दाएं जानब, व ज़ात शमाल, और बाएं जानब। व कल्बुहुम, और कुत्ता उनका, बासितुन ज़राइही, फैलाए हुए था बाजू अपने, बिल वसीद, चौखट पर, दहलीजगार का जो दहाना था उस दहाने के ऊपर उनका कुत्ता जो है वो अपने इस तरह बाजू फैला के जो है वो बैठा हुआ था। लेवत्तलात,
اور اگر تو دیکھتا جھانکتا اطلاع پاتا علیہم ان پر، اطلاع ان سے جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اطلاع پانا، اگر تو جھانکتا ان کے اوپر، لولیت منہم فرارا، یقیناً پیٹھ موڑ کے بھاگ پڑتا۔ تو واللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا۔ فرارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے ہوئے تیزی سے۔ لولیت منہم فرارا، یقیناً تو منہ پھیر کے پلٹ کے پشت کے بل بھاگ پڑتا وہاں سے۔ وَلَمُلْئِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جاتا تو ان کے روب سے، تو ڈر جاتا۔ ملأ ملا ان سے جس کا معنی بھر جانا، اور روبا، روب اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے۔ وَلَمُلْئِتَ، اور تو بھر جاتا ان سے روبا، ڈر کے مارے، اور تیرے اوپر ان کا خوف طاری ہو جاتا، دہشت چھا جاتی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَسْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے ان کو، لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ پوچھیں ایک دوسرے سے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبستم، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، کتنا عرصہ سوئے ہو۔ قالو، کہنے لگے، لبسنا یومن او بعض یومن، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالو، کہنے لگے، ربکم عالم بما لبستم، پروردگار تمہارا خوب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ سو رہے ہیں۔ فبعثوا، اے ساریاں گلاں چھوڑو، ہن روٹی لاؤ۔ فبعثوا، پس بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی کو، بورقکم، ساتھ چاندی اشرفی دے کے، سکہ دے کے، حاضہ، یہ، الی المدینہ، شہر کی جانب، فلینظر، بس وہ دیکھے، ایہا ازکی طعاما، کون سا کھانا اچھا صاف ستھرا پاکیزہ ہے، فلیاتکم برزق منہ، بس اس سے وہ ہمارے لیے رزق لے آئے، ہمارے لیے کھانا لے آئے، ولیتلطف، اور وہ خوش تدبیری سے کام لے، نرمی سے کام لے، پیار سے کام لے۔ جیسے ہم بچے کو نہیں کہتے کہ لڑنا نہیں ہے، بس پیار سے جو کام ہو جائے وہی بہتر ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا آدھا جو ہے نا وہ تا کے اوپر پہلا نصف الحمدللہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور لام سے جو ہے وہ اگلا نصف جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ خوش تدبیری سے، احسن طریقے سے کام لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی نو دسے نہ ساڈے باج، اور وہ کسی کو بتائے نہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کے لیے ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، انہوں نے اللہ پہ تکیہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے جب ان سے کہا کہ ان کو غار میں چلے گئے اور جا کے بیٹھے، اور بیٹھتے ہی ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور نیند طاری کرنی کتنے سے، اور نیند بھی طاری کی۔ اس کے بعد اگر کوئی دیکھتا اس غار کے دہانے کی طرف، کوئی بھی دیکھتا تو ایسے لگتا جیسے کہ وہ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے۔ آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں تاکہ کیڑے مکوڑے دائیں بائیں سے کچھ چیز جو ہے ان کو نظر آ جائے، اور زمین پلٹتے کیوں تھے ہم اس کو؟ تاکہ زمین ان کا گوشت نہ کھا جائے۔ اگر انسان کروٹ نہ لے تو اس کے جسم کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ زمین گل جاتا ہے وہ۔ تو یہی تھا کہ تو خیال کرتا ان کو جاگتے ہوئے۔ اب ایک اندازہ لگا جائیے، ایک غار ہے، اس غار میں کچھ لوگ موجود ہیں، اور وہ ایسے ہی ہیں جیسے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ جاگ رہے ہیں، اور نقلبہم، اور ہم پلٹاتے تھے ان کی کروٹ دائیں بائیں، وقلبہم باسط، اور دروازے پہ ایک بڑا کتا بیٹھا ہوا ہے، اور کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے چوکٹ کے اوپر۔ اگر کوئی دیکھے تو ایسے لگے جیسے کوئی ڈاکوؤں کا کوئی بسیرا ہے، یا یہاں پہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس کوئی اسلحہ ہے، کوئی کچھ چیز ہے، تو دیکھتے ہی فوراً سے پہلے بھاگ کے کہیں ہمیں وہ میرے پیچھے نہ لگ جائیں کہ یا وہ مجھے پکڑ نہ لیں یا وہ مجھے ہلاک نہ کر دیں۔ لِوَطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ، اگر تو دیکھتا ان کے اوپر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیچھے مڑ کے بچ جاندہ، پشت کے بل، لَوَلَّيْتَ وَلَّا، پلٹ جانا، پلٹتا تم بھاگتے ہوئے، وَلَمُلْئِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے دل میں ان کا روب طاری ہو جاتا، دہشت طاری ہو جاتی۔ یہ تھا وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی جھانک بھی لے تو جھانکنے کے بعد ان کو ایک تو لگے گا، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ ایسے لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ کتا بھی ہے، اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور آنکھیں کھول کے جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، حالانکہ وہ بھی سو رہا ہے۔ انسان بھی سو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، وہ کروٹیں بھی بدل رہے ہیں، ایک طرف سے روشنی بھی جو ہے وہ آ رہی ہے، دھوپ بھی لگ رہی ہے، ہوا کا انتظام بھی ہے، اور ان کی ساری چیزیں ویسے کی ویسے صحیح سلامت جو ہے وہ اٹھتی ہیں۔ اور پھر وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اٹھایا ہم نے ان کو۔ اب ان کو اللہ کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا تھا تو اللہ اپنی نشانیاں ان کو دکھا رہا ہے۔ اٹھایا ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ پوچھیں ایک دوسرے سے، بینہم، آپس میں بات کرنے لگے، کتنی دیر سوئے ہیں ہم۔ اب ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ غار میں گئے تھے اس وقت جو ہے وہ صبح کا ٹائم تھا، اور جس وقت یہ اٹھے ہیں اس وقت جو ہے وہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا۔
اس لیے کہا گیا کہ جیسے سارے اٹھائے جائیں گے وہ عصر کا ٹائم ہی ہوگا جیسے کو تو اٹھایا بھی جانا ہے ہم نے غالباً شاید، واللہ عالم۔ تو یہاں پہ بھی وَكَذَلِكَ بَسْنَاهُمْ، اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ وہ پوچھیں ایک دوسرے سے۔ اب وہ آپس میں بحث کرنے لگے کتنا سوئے ہیں۔ اب ساری چیزیں ویسے کی ویسے ہی ہیں، کپڑے بھی ویسے ہی ہیں، ہر چیز ہے، کتا بھی باہر موجود ہے، تو ایک دوسرے سے اچھا کتنا سوئے ہیں، ایک دوسرے سے سوال۔ اب انسان کتنا کو سو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک آدمی جب میکسیمم بہت زیادہ چھلانگ لگا لے گا تو 10 12 گھنٹے 14 گھنٹے 24 گھنٹے سو لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ نارملی تو وہ نیند تو وہی 6 8 9 گھنٹے کی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو کتنا سوئے ہیں؟ یہی سوچے کہ اچھا سویرے آئے سی، اب دیکھا ہے تو شام کا وقت ہے، تو ہو سکتا ہے کل ہو گئی ہو، لیکن یا یہ بھی ہے کہ دن کا کچھ حصہ صبح سوئے تھے اب اٹھ گئے ہیں۔ تو جب وہ بحث کرنے لگے تو کہنے لگے چھوڑو اس بات کو، اس سے ہمیں کیا غرض کے کتنا سوئے ہیں؟ پروردگار قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پروردگار ہمارا خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ انہوں پتا ہونا چھڈو پرے، اس کا بات آؤ سو کے اٹھے ہیں، سو کے اٹھتے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں جو ہے وہ مانگتا ہے کچھ کھانے کے لیے، تو کہا گیا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، اے لو پھڑو سکہ بھیجو اپنے جو کسی نے جا کے روٹی لے کے آئے، یہ فَابْعَثُوا پس بھیجو أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ سکہ لے کے بھیجو اپنے ساتھ إِلَى الْمَدِينَةِ، چاندی کا جو بھی اشرفی تھی جو بھی اس وقت شہر کی جانب، فَلْيَنظُرْ پس وہ دیکھے أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے، صاف ستھرا کھانا جو ہے وہ لے کے آ جائے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس سے وہ کھانا لے آئے، رزق لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ایک بات دھیان سے سنیں، وہ خوش تدبیری سے کام لے، وہ احسن سلوک کرے، وہ نرمی سے بات کرے، جا کے خام خواہ کا پھڈا نہ لے۔ اگلی آیت کریمہ میں اس کی وجہ بھی بتا دی، یہ نہ ہو کہ کوئی لوگ تمہارے بارے میں جان لیں اور جاننے کے بعد چونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے بتوں کی پوجا نہ کی تو تمہیں جو ہے وہ سنسار کر دیا جائے گا، تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا اور تمہارے اعضاء جو ہے وہ درباروں پہ لٹکا دیے جائیں گے، تو یا تو وہ یہی کہیں گے کہ تمہیں مار دیں گے، اور دوسری حالت میں کیا ہوگا؟ دوسری حالت میں تم ان کے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے لگو گے، اور اگر وہ کیا تو پھر تمہارے لیے تو کبھی فلاح آئے گی نہیں۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے، آہستگی سے، خوش تدبیری سے کام لینا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دسنا نہ کسی نے بھی، کسی ایک کو بھی اپنے بارے میں نہیں بتانا۔ یہ ہے وہ قصہ جس قصے کے بارے میں یہودیوں نے جو ہے وہ پوچھا تھا کہ جو محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اگر تو وہ بتا دیں گے تو وہ سچے نبی ہیں، اگر ان کو نہیں پتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کوئی وحی نہیں آتی۔ یہ ان کا موقف تھا۔ یہ قصہ بھی ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو جو ہے وہ اور ہم پڑھیں گے۔ اور تو خیال کرے گا ان کو جاگتے ہوئے جبکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، ان کی دائیں اور بائیں جانب، اور ان کا کتا دہلیز کے اوپر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، اور اگر تو دیکھتا ان کے اوپر، جھانکی مارتا ان کے اوپر، تو پیٹھ موڑ کے بھاگ پڑتا اور تیرے دل میں ان کا روب بھر جاتا۔ اسی طرح ہم نے اٹھایا تاکہ وہ پوچھیں ایک دوسرے سے، پہلے آپس میں اندازہ لگائیں کتنا سوئے ہیں وہ۔ کہنے لگے ان میں سے ایک نے کہا، کہنے والے نے، کتنا سوئے ہیں؟ تو دوسرے کہنے لگے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہنے لگے چھڈو اس بحث کی کرنا، ہمارا رب خوب جانتا کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ اب مطلب کام کی بات کرو، کسی کو بھیجو یہ چاندی کا سکہ دے کے تاکہ وہ شہر کی طرف جائے اور اچھا کھانا لے کے آئے ہمارے لیے اور اس سے رزق لے آئے۔ اور ہاں ایک بات، جو جائے وہ پیار سے، تدبیر سے، خوش تدبیری سے کام لے، تاکہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ہمارے بارے میں جو ہے اور کسی کو بھی ہمارے بارے میں مت بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمین یا ارحم الراحمین جزاک اللہ.